السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں ہوں آپ سب کے لیے ڈاکٹر روشان ہے۔ یہ میری ہی حقیقی زندگی کی کہانی ہے جسے علیشا نے لکھا ہے، مگر کچھ وجوہات اور لوگوں کے کچھ رویوں کی بنا پر میں نے اپنا اصل نام کبھی بھی ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اور جی ہاں، شہرزاد اور مہرمہ میری ہی بیٹیاں ہیں، مگر یہ بھی ان کے ناول کے نام ہیں۔ اصل نام میں کبھی بھی ظاہر نہیں کرنا چاہوں گی۔ جی، یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے، اور علیشا نے میری زندگی کی کہانی کی اسٹرگلس کا تقریباً 10% یہاں پہ لکھا ہے۔ جو ظلم میں نے اپنی زندگی میں سہا، اگر علیشا تھوڑا سا بھی زیادہ لکھ دیتی تو شاید آپ لوگوں سے پڑھا نہ جاتا۔ اور اس میں بہت سے میرے سینس میرے ریئل لائف کے سینس تھے، جس پر اکثر لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ڈاکٹر روشانہ تو بہت روڈ ہے، بہت بدتمیز ہے، بہت ایروگنٹ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کو علیشا نے بہت دفعہ بتا دیا تھا کہ یہ روشانہ کی ریئل لائف سٹوری ہے اور میں ان کے موسٹلی ریئل انسیڈنٹ لکھ رہی ہوں، تو ایک دفعہ آپ سوچ کے تو دیکھتے کہ کوئی لڑکی جو ان تکلیفوں سے گزر رہی ہے، جو اس ظلم سے گزر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی تلخ ہوگی اپنی بہت سی چیزوں میں، اور بہت سی چیزوں میں وہ سخت اور روڈ بھی ہوگی۔ خیر، مجھے خود کے لیے روڈ یا بدتمیز جیسے لفظ سن کر بالکل تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ سب کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ مجھے حالات کی وجہ سے اپنی شخصیت کو ایسا بنانا پڑا، لیکن جو بات مجھے اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ لگی وہ یہ تھی کہ میں نے بہت سے کمنٹ دیکھے۔ جب شہرزاد ہونے والی تھی تو لوگوں نے کمنٹ کیے کہ کاش روشانہ کا بیبی نہ ہو، آپ اس بیبی کی ڈیتھ کروا دیں، کیونکہ بلاش اس سے محبت کرتا ہے تو اسے ایک ایسی لڑکی نہیں ملنی چاہیے جس کا پہلے سے بچہ ہو۔ مطلب اٹ واز سو ہارٹ بریکنگ فار می۔ میں سب کو نہیں بول رہی جنہوں نے ایسے کمنٹ کیے تھے، صرف ان سے ہی شکوہ کر رہی ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میرے دل پہ کیا گزری ہوگی جب میں نے وہ تبصرے پڑھے ہوں گے کہ بلاج کو روشانہ اس لیے نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ طلاق یافتہ ہے، اس کی بیٹی ہے، بلاج جیسے امیر زادے کے لیے تو کوئی کنواری لڑکی ہونی چاہیے۔ مجھے یقین نہ آیا کہ لڑکیاں بھی اپنے سیم جنڈر کے لیے ایسا سوچ سکتی ہیں۔ کاش میں ان کمنٹس کے اسکرین شاٹ لیے ہوتے تو یہاں لگا سکتی۔ خیر، میرے لیے تو میری بیٹی میری شہزادی ہے، میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ۔ اللہ اس کو بہت لمبی زندگی دے، ہدایت والی، ایمان والی زندگی دے۔ کچھ لوگوں نے ایسے تبصرے کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچا تھا کہ ایک ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور نہ یہ سوچا کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملے گا کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے مرد ہونے چاہیے جو عورتوں کو ان کے پچھلے شوہر کی اولاد کے ساتھ قبول کریں، ان کا بہت اچھے سے خیال رکھیں، ان کو بہت اچھے سے پالیں۔ کچھ لوگوں سے نہ جانے کیوں یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ ایک اچھا میسیج تھا آج کی ینگ جنریشن کے لیے کہ اگر کبھی ایسا ہو تو اس پہ کبھی بھی ہچکچائیں نہیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو آپ ستیلے بچے کو بھی اپنے بچے کی طرح پال سکتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہماری سنت بھی یہی ہے۔ خیر، یہ زیادہ کچھ تو نہیں، بس یہ کہنا چاہوں گی جو میں نے سہا، اگر یہاں علیشا اس کا تھوڑا سا بھی زیادہ لکھ دیتی تو میرا نہیں خیال کہ آپ سے وہ سب کچھ برداشت ہوتا۔ لیکن ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ یہاں بتا دیتی ہوں جو علیشا نے تھوڑا چینج کر کے لکھا تھا، جس میں میرا پہلا شوہر یعنی عصام شاہ میرے ہاتھ پہ چائے کا کپ کراتا ہے۔ اصل میں وہ چائے کا کپ نہیں تھا، وہ کھولتا ہوا تیل تھا جو انہوں نے میرے اوپر کرایا تھا، اور مجھے بہت ٹائم لگا تھا اس سے ہیل ہونے میں۔ اور وہ صرف میرے ہاتھ پہ نہیں گرا تھا بلکہ وہ میرے سر پہ اور میری کمر پہ گرا تھا۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ اس نے کتنا اس چیز کو ٹون ڈاؤن کر کے لکھا تھا، کیونکہ اگر یہ ساری ریالٹی لکھتی تو شاید وہ ریڈرز کے لیے ایک ٹراما بن جاتی۔ اس دوران واقعی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہوا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ رشتہ چلے اور میری بیوہ ماں کو تکلیف نہ ہو، مگر فائنلی یہ سب کب تک برداشت کرتی؟ مجھے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا تھا، کیونکہ میں روشانہ زیدی ہوں۔ میرے باپ نے مجھے بچپن سے بہت مضبوط بنایا تھا، اور جب مجھے لگا کہ خود پر مزید ظلم سہنا گناہ بن جائے گا تو میں نے اسٹینڈ لے کر ڈائیورس لے لی۔ اب اکثر کا سوال یہی ہے کہ میری زندگی میں بلاج آیا ہے یا نہیں؟ ہاں، میری زندگی میں ایک سیکنڈ ہسبینڈ ہے، وہ شخص بھی ڈاکٹر ہے، وکیل نہیں ہے۔ ایک بات اور، بلاج جیسا نہیں ہے، شاید بلاج کی 5% کوالٹیز ان میں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ایک عزت دار زندگی گزار رہی ہوں۔ جی ہاں،
مہما میرے سیکنڈ ہسبینڈ سے ہے. میرے سیکنڈ ہسبینڈ شہزاد سے بھی بہت پیار کرتے ہیں اور کبھی انہوں نے اس کو مطلب یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے. باقی سیکنڈ میرج سے اور کچھ نہیں تو کم سے کم ایک بات یہ بہت اچھی ہو گئی کہ میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی. اور مجھے شاید اس دنیا میں بلات جیسا ایک گرین لونگ پارٹنر تو نہیں ملا، لیکن اللہ کا پیار اور اللہ کا قرب مجھے ملا، جس پہ میں بہت خوش ہوں. اور نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ الحمدللہ میں ابھی بھی پریکٹس کرتی ہوں. کہاں ہوں کدھر ہوں یہ نہیں بتاؤں گی، بس ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں. فروری میں ہی شہزاد 18 کی ہو گئی ہے اور محرمہ 11 کی. شہزاد اب یونیورسٹی چلی جائے گی الحمدللہ. وہ حافظ قرآن بھی ہے، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ناول میں ڈاکٹر روشانے اور ایشم کی کہانیاں ریالٹی بیس تھیں اور یہ حقیقت میں زندہ کریکٹرز ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور اس جگہ اس ہوا میں سانس لے رہے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب کسی ریئل کریکٹرز پہ کچھ لکھا جا رہا ہو اور رائٹر بارہا آپ کو بتا رہا ہو تو برائے مہربانی آپ اس طرح کے کمنٹس مت کریں کہ جب وہ کریکٹر اپنی کہانی پہ تبصرے پڑھ رہا ہو تو اس کا دل دکھے. ہاں، آپ رائٹر کی رائٹنگ سٹائل پہ بات کر سکتے ہیں، کسی سین پہ بات کر سکتے ہیں، مگر کم سے کم اپنے کمنٹس میں کسی کی دل آزاری مت کریں. اور ہاں، میں واقعی میں ویسی ہوں جیسے اس نے روشانے کو لکھا ہے. اگر بات میرے بچوں یا میرے لوڈ ونس پہ آ جائے تو میں واقعی شیرنی کی طرح بہت خطرناک بن جاتی ہوں. گرم دماغ بھی ہوں جیسے اس نے میرا کریکٹر لکھا ہے، اور میں انتہا درجے کی بہادر بھی ہوں. اور یہ جو چاقو والا سین تھا وہ صرف علیشا نے ایک لکھا ہے. ایسے کافی انسیڈنٹ ہیں جو میری لائف میں ہو چکے اور ہوتے بھی رہتے ہیں. یہی کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے میں اپنی یا اپنی بیٹیوں کی آئیڈینٹی پبلک نہیں کرنا چاہتی، لیکن علیشا کو میسج میں نے لکھ دیا ہے تاکہ میری طرف سے ایک میسج سب کو چلا جائے کہ اس اسٹوری سے سبق لیں کہ بھائی آج کے زمانے میں کسی پہ اگر ظلم ہو اور وہ بہت پڑھا لکھا اور بہت اسٹرانگ بندہ بھی ہو تو کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے شاید وہ کچھ لمحوں کے لیے دب جاتا ہے، بٹ فائنلی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اور کبھی اس قسم کی سچویشن کسی لڑکی کی زندگی میں آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فائٹ بیک کرے، اپنی زندگیوں کو ایکسپلور کرے جیسے روشانے اور ایشم نے کیا. ایک میسج یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو جائے یا کسی وجہ سے طلاق ہو جائے اور اس کے بچے بھی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کوئی اس سے شادی کر لے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی کنوارا لڑکا اور ایسی خاتون سے ایسی لڑکی سے شادی کر کے اس کے بچوں کو اپنا لے. ان کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے، اپنی زندگی کو نارمل کرنے کا حق ہوتا ہے. اگر مرد 4 شادیوں کا دعویٰ کر سکتا ہے تو ایک ابیوز برداشت کرنے والی طلاق یافتہ عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ ایشم کی کہانی سے سبق لیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا. بہت سوچ سمجھ کے دوست بنائیں، بہت سوچ سمجھ کے شیئر کریں. اور اگر خدا نخواستہ کسی بہن بیٹی سے غلطی ہو چکی ہے تو اس کو حکمت سے ڈیل کر کے اس مصیبت سے نکال لائیں، اپنی بقیہ زندگی کو سیکیور کریں اور خود کو موو آن کرنے کا، زندگی میں آگے بڑھنے کا پورا موقع دیں. ان سب ریڈرز کا بہت شکریہ جنہوں نے روشانی کے کردار کو بہت پسند کیا، اس کریکٹر کو اور اس کی پرسنالٹی کو بہت سراہا. ہر لڑکی کو کم سے کم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے سٹینڈ لے سکے اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہو. باقی آپ سب لوگوں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.